ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہج اہل حدیث کے تحت ہم اکابر علماء اہل حدیث بر صغیر پاک و ہند کا تذکرہ کر رہے ہیں، خاص طور پہ ان کی اپنی تحریروں سے یا ان کے معاصرین کی تحریروں سے کہ ان اکابر علماء اہل حدیث کا منہج کیا تھا۔ تو ابھی تک ہم نے مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمہ، مولانا حنیف ندوی علیہ الرحمہ، حافظ محمد گوندلوی علیہ الرحمہ اور اسی طرح سے مولانا اسماعیل سلفی علیہ الرحمہ کے منہج کے اوپر گفتگو کر لی ہے۔ تو آج ہماری جو شخصیت زیر بحث آئے گی وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ ہے۔ مولانا ویسے کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ان کا تعارف کوئی ابتدائی درجے میں دیکھنا ہو تو آپ ویکیپیڈیا سے بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اصل مقصود جو ہے وہ علماء کا تعارف نہیں ہے۔ علماء کا تعارف تو خیر لوگوں کو ہے، ہمارا اصل مقصود علماء کے جو افکار اور نظریات تھے، ان کا جو منہج تھا اس کو واضح کرنا ہے۔ تو جب منہج کی بات آئے گی تو ہم انشاءاللہ سے اس کو کتابوں سے دکھائیں گے، لیکن علماء کے بارے میں ویسی آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھلے کتاب سے لے لیں، جیسے مولانا اسحاق بھٹی صاحب کی کتاب ہے، وہاں بزم ارجمندہ میں اچھا آرٹیکل ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ پہ، یا ویکیپیڈیا میں ایک آرٹیکل ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فوری طور پہ کہ جن شخصیت کے بارے میں گفتگو ہونے جا رہی ہے اہل حدیث میں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ بس اتنی سی بات آپ پہ واضح ہو جائے، پھر انشاءاللہ سے جو اصل موضوع ہے ہماری گفتگو کا اس کی طرف ہم پھر آ جائیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری جو ہے وہ امرتسر میں پیدا ہوئی ہے، امرتسر میں، اور 1868 میں پیدا ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی مولانا کی وفات جو ہے وہ سرگودا میں ہوئی ہے 1948 میں، ٹھیک ہے۔ اور مولانا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے جو ہے وہ جنرل سیکرٹری تھے، اور جمعیت علماء ہند کے بانیوں میں سے تھے، اور ہفت روزہ اہل حدیث کے ایڈیٹر تھے، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بھی بانیوں میں سے تھے۔ اس سے آپ جو ہے وہ مولانا کی سیاسی اور جو مسلکی حیثیت تھی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مولانا کے منہج کے بارے میں، وہ کیا تھا۔ تو جیسے ہم نے تذکرہ کیا، مولانا اسحاق بھٹی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، وہ مورخ اہل حدیث معروف ہیں، تاریخ اہل حدیث پہ انہوں نے بہت لکھا، اللہ نے انہیں لمبی عمر دی، اور یہاں کے بڑے اکابر جو علماء اہل حدیث ہیں ان کے وہ معاصر رہے، خود سے وہ گواہ اور شاہد رہے ان کے واقعات کے۔ تو مولانا کی زندگی کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری بزم ارجمندہ، ٹھیک ہے، پیج نمبر 144۔ ایک تو انہوں نے یہاں پہ یہ بات کہی ہے کہ مولانا جو ہے وہ دلی میں سید نذیر حسین رحمۃ اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ سید نذیر حسین دہلوی جو ہیں وہ معروف ہیں اہل حدیث میں، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، تقریباً تمام اہل حدیث علماء جو ہے ان کی سند سید نذیر حسین دہلوی علیہ الرحمہ سے جا کے ملتی ہے، جو بیسیکلی حضرت شاہ اسحاق علیہ الرحمہ جن کا تعلق جو ہے وہ شاہ اللہ دہلوی کے خاندان سے تھا، ان کی مسند پہ بیٹھے تھے درس بخاری کے لیے۔ ہاں، اس کے بعد دیکھیں پیج نمبر 145، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نذیر حسین دہلوی علیہ الرحمہ سے انہوں نے شرف اجازہ حاصل کی مولانا ثناء اللہ امرتسری نے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سہارنپور میں وہ آ گئے دیوبند، اور وہاں دیوبند میں جو تھے وہ مولانا محمود الحسن دیوبندی، ٹھیک ہے، ان کا پورا نام مولانا محمود الحسن دیوبندی ہے، جن کو دیوبند کے لوگ جو ہے وہ شیخ الہند بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مولانا قاسم نانوتوی کے شاگرد تھے جو کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے۔ تو مولانا جو ہے ثناء اللہ جو ہیں وہ باقاعدہ ان کے حلقہ شاگردی میں شامل ہوئے، یعنی کن کے؟ مولانا محمود الحسن دیوبندی صاحب کے دیوبند میں جا کے، اور وہاں سے انہوں نے منقولات اور معقولات کی کتابیں جو ہے وہ پڑھی، ٹھیک ہے۔ یہ کتابیں پڑھی، انہوں نے آگے تذکرہ کیا، دورہ حدیث میں بھی شرکت کی۔ تو یہاں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی صاحب جو کہ اہل حدیث تھے، جن سے وہ حدیث پہلے پڑھ چکے تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری، اس میں اور دارالعلوم دیوبند کے حدیث پڑھانے کے منہج میں کیا فرق ہے۔ تو خیر، دیوبند کی جو سند فراغت تھی وہ اس کو اپنے لیے باعث افتخار قرار دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ اگلے پیج پہ آ جائیں تو مولانا کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میرے 3 استاذ ہیں،
یا اصل میں مولانا یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ بیسیکلی 3 دھاروں سے حاصل کی ہے. 3 اساتذہ بیسیکلی ان کے وہ 3 مکاتب فکر کی چوٹی کے علماء تھے. پنجاب میں حافظ عبد المنان صاحب مرحوم میرے شیخ الحدیث تھے. یہ عبد المنان جو ہیں حافظ عبد المنان وزیر آبادی، یہ جو ہے وہ اہل حدیث کے بڑے عالم دین ہیں. دیوبند میں جو ہے مولانا محمود الحسن صاحب جو ہیں وہ میرے استاذ تھے. یہ خود مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کا بیان ہے. اور کانپور میں مولانا احمد حسن صاحب، یہ جو استاذ تھے یہ میرے شیخ الحدیث تھے. تو اس لیے میں نے حدیث کے تینوں استادوں سے جو طرز تعلیم سیکھا وہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھا، جس کے ذکر کا یہ موقع نہیں. ٹھیک ہے، تو 3 بڑے اساتذہ سے مولانا نے جو ہے وہ استفادہ کیا ہے. اور یہ 3 اساتذہ جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ بیسیکلی 3 مکاتب فکر کے لوگ تھے. یہ ابھی میں آپ کو ایک اور کتاب یہ دکھا رہا ہوں جو مولانا کی جو ہے وہ سوانے کے اوپر ہے. آخر میں ہم جو ہے ان کتابوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں. یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں جی، مولانا احمد حسن جو ہے یہ خود کس کا کہنا ہے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کا اپنی تعلیم کے بارے میں لکھتے ہیں. کون؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری اپنی تعلیم میں لکھتے ہیں. یہ حواشی کہاں پر ہے؟ اہل حدیث امرتسر 23 جنوری 1942. ٹھیک ہے، یہ مولانا کا خود کا لکھا ہوا اقتباس جو ہے یہاں اس کتاب میں نقل کیا جا رہا ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اپنے استاذوں کے بارے میں کیا کہا. مولانا احمد حسن مرحوم تو بریلوی عقیدہ کے مگر طلبہ کے حق میں کوئی تقید پسند نہیں کرتے تھے. انہی دنوں مولانا مرحوم کو حدیث پڑھانے کا تازہ شوق ہوا تھا. میں ان کے درس حدیث میں شامل ہوا. وہاں کی تعلیم حدیث تیسری قسم کی پائی. یعنی پہلی قسم اہل حدیث کی تعلیم حدیث تھی جو مولانا عبد المنان وزیر آبادی علیہ رحمہ سے حاصل کی یہاں پنجاب میں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے. پھر وہ دیوبند میں چلے گئے. پھر دیوبند میں مفتی محمود الحسن دیوبندی صاحب سے انہوں نے درس حدیث جو ہے وہ ایک دوسرے انداز میں پڑھا. پھر تیسرا انہوں نے جو ہے وہ کانپور میں جا کے مولانا احمد حسن صاحب جو بریلوی مکتب فکر کے تھے ان سے جا کے انہوں نے حدیث پڑھی. تو حدیث کا ایک تیسرا منہج مولانا کہہ رہے ہیں میرے سامنے آیا. غرض علم حدیث میں نے 3 مختلف درسگاہوں سے فائدہ اٹھایا. یعنی علم حدیث میں نے 3 مختلف درسگاہوں سے فائدہ اٹھایا. خالص اہل حدیث، ٹھیک ہے، خالص حنفی اور بریلوی عقیدہ. پنجاب میں مولانا حافظ عبد المنان مرحوم اہل حدیث مشرب میرے شیخ الحدیث تھے. دیوبند میں مولانا محمود الحسن صاحب اور کانپور میں مولانا احمد حسن صاحب رحمہ اللہ اجمعین استاذ العلوم الحدیث میرے شیخ الحدیث تھے. اس لیے میں نے حدیث کے تینوں استاذوں سے طرز تعلیم سیکھا وہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے. ٹھیک ہے، یہ اہل حدیث امرتسر 23 جنوری 1942. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں ہمارے اہل حدیث علماء کی وسعت ذہنی کا کہ بریلوی علماء میں سے جو معتدل تھے، مولانا نے ساتھ تبصرہ کیا کہ مولانا احمد حسن میں تقید نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو جو ان میں سے معتدل تھے تو مولانا نے ان سے بھی جا کے جو ہے وہ سبق حاصل لیا. یعنی بریلوی علماء سے جا کے مولانا نے پڑھا ہے. مولانا نے حالانکہ درس حدیث جو ہے وہ اہل حدیث علماء سے لے چکے تھے. ٹھیک ہے، اب یہاں تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ جی بتی سے جو ہے وہ حدیث لی جا سکتی ہے، کیونکہ بتی سے حدیث اس لیے لے رہے ہیں وہ حدیث کسی اور سے مل نہیں رہی. یہاں تو حدیث مولانا کو اپنے علماء سے مل چکی ہے. اس حدیث کی تشریح کا جو ہے وہ اختلاف ہے. تو مولانا یہ چاہتے تھے کہ دیوبند والے حدیثوں کی تشریح کس طرح سے کرتے ہیں اور بریلوی کس طرح سے کرتے ہیں یہ میں ان کے علماء سے جا کے سیکھوں. اور مولانا نے وہاں جا کے شرف تلمذ جو ہے وہ حاصل کیا اور وہاں جا کے ان دیوبندی اور بریلوی علماء کی جو ہے وہ شاگردی اختیار کی اور ان کی تعریف بھی کی ہے. تو بتی کو استاذ بنانا، اگر اس سے کوئی بندہ بتی ہو جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے تو مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب بتی ہو گئے. تو ہم اصل میں مطلب تان نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم سمجھانا چاہتے ہیں اس نوجوان نسل کو، اہل حدیث نوجوان نسل کو جو ایک امپورٹڈ منہج سے، وہ منہج جو کہ امپورٹ ہوا ہے کہیں باہر سے، عرب سے، جس پہ ہم علیحدہ سے تفصیل سے گفتگو کریں گے، اس سے ہمارے کچھ اہل حدیث نوجوان متاثر ہو گئے اور وہ اس امپورٹڈ منہج کو جو عرب سے آیا ہے اس کو تو فالو کر رہے ہیں اور ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ تیر اور تیشے چلا رہے ہیں. اور اپنے جو اکابر علماء ہیں، اہل حدیث علماء، جن کی وجہ سے یہاں اہل حدیثیت پھلی پھولی، جن کی قربانیوں اور ایثار کی وجہ سے ان کے منہج کی طرف وہ دھیان نہیں کرتے، ان کو وہ فالو نہیں کرتے.
اب تو دبی دبی ایسی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، یہ تو خلف ہیں، یہ تو خلف ہیں، گویا کہ مطلب ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو آپ کو مطلب کتاب و سنت کا فیض ملا ہے، یہ آپ کو اپنے بڑے علماء سے ملا ہے، ان کی قدر کریں، ان کے منہج کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ کوئی باہر سے منہج جو ہے وہ امپورٹ کریں۔ اس سے بہت بہتر منہج جو ہے وہ آپ کا یہاں کا لوکل ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور کتاب ہے مولانا جو ہے ان کے، ایک تو ہم نے آپ کو بتائی یہ والی کتاب بزم ارجمندہ، ٹھیک ہے، اسحاق بھٹی صاحب کی کتاب، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ تذکرہ ابو الوفا، اس کا بھی حوالہ ابھی آ چکا، ٹھیک ہے، تذکرہ ابو الوفا کا عبدالرشید عراقی صاحب کی کتاب ہے۔ تیسری جو کتاب ہے نا ابھی جس کے حوالے ہم آپ کو جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں، سیرت ثنائی، یہ مولانا عبد المجید خادم سہدروی صاحب کی کتاب ہے۔ یہ تقریباً کوئی 500 سے زائد صفحات کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، 89 میں پبلش ہوئی مکتبہ قدوسیہ سے۔ اب یہ مولانا کی سوانح کے اوپر ہے، ثناء اللہ امرتسری صاحب کی سوانح کے اوپر ہے۔ اس میں سے کچھ حوالے آپ دیکھیں کہ مولانا جو ہے وہ دوسرے مسالک جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بتی ہیں اور بتیوں سے تو مقاطعہ کرنا چاہیے، قطع تعلق ہی کرنی چاہیے، ان کو تو سلام نہیں کرنا چاہیے، ان کا تو جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، پتہ نہیں کیا کچھ یہاں کے نوجوان کہہ رہے ہیں اہل حدیث۔ اور جو اہل حدیث جو ہے وہ ان بتیوں سے جا کے ملاقات کرتا ہے اس کا بھی مقاطعہ کریں، اس کے خلاف بھی محاذ کھڑا کر دیں، جبکہ آپ کے علماء جو ہے وہ ان بتیوں سے جا کے پڑھ رہے ہیں، آپ کے علماء ان بتیوں کے پاس جا کے پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا احترام کے ساتھ نام لے رہے ہیں، ان کو رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، ان کے علم کی قدر کر رہے ہیں۔ تو آپ کے علماء تو دوسرے مسالک کے علماء کے بجائے غیر مسلموں کا اتنا احترام کرتے تھے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ نے بہت مناظرے کیے ہیں، احمدیت یعنی قادیانیت کے خلاف بہت مناظرے کیے، ہندوؤں کے خلاف بہت مناظرے کیے، ایون کہ دوسرے مسلکوں سے بھی بڑے مناظرے کیے ہیں، حنفیوں سے بھی بڑے مناظرے کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا احترام نہیں چھوڑا، احترام نہیں چھوڑا۔ مناظرہ اپنی جگہ پہ، اختلاف اپنی جگہ پہ، وہ شائستگی کے ساتھ کیے، لیکن اس کے باوجود احترام کے ساتھ پیش آتے رہے۔ تو یہ دیکھیں جی تذکرہ جو ہے وہ ثنائی کے اندر یہ کہتے ہیں جی ہندو کی عیادت، پیج نمبر 174، ٹھیک ہے، ہندو کی عیادت۔ ایک مرتبہ امرتسر کا ایک ہندو بیمار ہو گیا، آپ عیادت کو گئے، اس کو تسلی تشفی دی، جب آپ کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تو آپ نے کچھ رقم اسے بھجوا دی اور ایک عطار سے فرمایا کہ اس لالہ کو جس دوا کی ضرورت ہو دے دیا کرو اور قیمت میرے حساب میں لکھ لیا کرو۔ اس طرح آپ نے کئی دفعہ غیر مسلم بیوگان، یتامہ، طلبہ اور غرباء کی امداد فرمائی اور ثابت کر دیا کہ اسلام وہ عالمگیر مذہب ہے جو بلا امتیاز مذہب و ملت ہر ایک رواداری چاہتا اور خلق و محبت کی تعلیم دیتا ہے، خلق و محبت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی اچھے اخلاق کی اور محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مولانا کے ہندوؤں کے ساتھ کیا حسن سلوک تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جن کو آپ جو ہے وہ بتی کہتے ہیں ان کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا کا تعلق کیسا ہوتا تھا، پیج نمبر 176، بریلوی عالم سے محبت، ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی دفتر اہل حدیث امرتسر میں، اب آپ دیکھیں نا عنوان بھی کیسا لگا ہے، بریلوی عالم سے محبت۔ یہاں سکھاتے ہیں آپ کو جی الولاء والبراء کا تقاضا یہ ہے، ان سے نفرت کرو، ان سے بغض رکھو، اور وہ بھی آپ سے بغض پالی جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ بریلوی نہیں پال رہے، ان کو بھی ان کے علماء یہی سکھا رہے ہیں کہ الولاء والبراء کا تقاضا یہی ہے کہ یہ گستاخ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے جو ہے وہ نفرتیں رکھو، ان سے بغض پالو، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، مطلب چاروں طرف ہی آگ لگی ہوئی ہے۔ دفتر اہل حدیث امرتسر میں ایک دفعہ مختلف الخیال علماء کی محفل گرم تھی اور مولانا مرحوم اس میں شمع کی مانند جگمگا رہے تھے، یعنی دفتر اہل حدیث میں مختلف علماء آیا کرتے تھے، اس قدر جو ہے وہ وسعت نظری تھی۔ تو اب کوئی ایسی تو آپ کو ملنے نہیں چلا آتا نا، ٹھیک ہے، کہ ایک بریلوی صاحب جو مولانا سے اختلاف عقائد کی بنا پر اکثر ناراض رہا کرتے تھے آئے اور دیدہ دانستہ مولانا سے دور ہٹ کر بیٹھے۔ حضرت نے انہیں دیکھا تو حسب عادت مسکرائے، سلام کیا اور ایک ہلکی سی آہ بھر کر بطور طنز کہا، اکرم الناس علی جلیسی۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بزرگ اور مکرم وہ ہے جو میرے قریب آ کر بیٹھے۔ بریلوی صاحب نے یہ برمحل فقرہ سنا تو وہ مسکرا دیے اور ہولے ہولے کھسکتے مولانا کے پاس جا بیٹھے، ٹھیک ہے۔
تو مولانا کے پاس جا کے بیٹھ گئے. تو مولانا نے کہا کہ جو تو بزرگ ہیں ہمارے نزدیک تو وہ ہمارے قریب بیٹھیں, اور وہ بریلوی عالم دین اس بات کو سمجھ گئے اور وہ مولانا کے قریب جا کے بیٹھ گئے. تو مولانا اس طرح سے عزت اور احترام دیتے تھے, اختلاف رکھنے کے باوجود جو ہے عزت اور احترام دیتے تھے. پھر آپ دیکھیں ایک اور پیج ہے, یہ پیج نمبر جو ہے 187, غیر مسلموں سے تعلقات. ٹھیک ہے, تو یہاں انہوں نے واضح کیا ہے مولانا کی شخصیت کے بارے میں کہ مولانا جو ہے وہ جلسوں اور مناظرے ٹھیک ہے وہاں تو وہ ان کے ساتھ ان کی نوک جھونک بھی ہوتی رہتی تھی, مباحث کا بازار بھی گرم رہتا تھا, لیکن پھر بھی وہ آپ سے ملنے کے لیے بےتاب رہتے تھے. ٹھیک ہے, اور مولانا کے جو دفتر تھا نا وہاں عجیب نظارہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ ان کے جو فرش تھا وہاں مقلد ہو غیر مقلد, بریلوی ہو دیوبندی ہو, مواحد ہو غالی اہل حدیث اور اہل الرائے, شیعہ اور تفضیلی, مجددی, نقشبندی, نظامی, چشتی حضرات رونق افروز ہیں, تو دوسری طرف سماجی اور سناتنی, سکھ اور جینی, وہابی اور بہائی, مرزائی اور عیسائی اصحاب بھی گھٹنے ٹیک بیٹھے ہیں. پھر یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ کوئی غیر مسلم آپ سے ملنے آتا تو آپ اٹھ کر اس کا استقبال کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ مولانا کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں شخصیت کے اندر یہ دونوں پہلو تھے. یعنی انہوں نے اپنے نقطہ نظر پہ کمپرومائز نہیں کیا, ساری زندگی مناظرے کیے, حنفیوں سے بھی کیے, قادیانیوں سے بھی کیے, اور اسی طرح سے ہندوؤں سے بھی کیے, لیکن یہ ہے کہ حسن سلوک میں تو اس کی گواہی جو ہے وہ غیر مسلم بھی دیتے تھے اور دوسرے مسلک کے لوگ بھی جو ہے وہ دیا کرتے تھے مولانا کے حسن سلوک کے حوالے سے. پھر مولانا کا جو استفتاء کا انداز تھا وہ عام اہل حدیث سے تھوڑا مختلف تھا. ٹھیک ہے, جو ان کے معاصر اہل حدیث علماء تھے خاص طور پہ غزنوی خاندان کے, وہ کیا کرتے تھے, وہ اپنے فتاویٰ کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے قرآن کی آیت, پھر حدیث اور پھر فقہ حنفی کی رائے جو ہے وہ بیان کرتے تھے. تو یہ غزنوی خاندان جو اہل حدیثوں میں تھا ان کا فتویٰ دینے کا منہج یہ تھا کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ فقہ حنفی کو بھی بیان کرو کہ ان کی کیا رائے ہے, یعنی تائیدن جو ہے سپورٹ کے طور پہ ان کی فقہ سے بھی جو ہے وہ رائے بیان کرو. مولانا کا یہ انداز نہیں تھا, مولانا صرف قرآن اور حدیث بیان کرتے تھے. اس کا تذکرہ جو ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے حوالے سے مولانا اسحاق بھٹی نے کیا کہ فتوے کے سلسلے میں مولانا ثناء اللہ صاحب کا نقطہ نظر یہ تھا کہ سائل کے جواب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہیے. سوال کرنے والا مفتی سے صرف ایک مسئلہ پوچھتا ہے, اس موضوع پر اس سے مضمون نہیں لکھوانا چاہیے. ہاں اگر وہ دلیل کا مطالبہ کرتا ہے تو دلیل لکھ دیجئے, ورنہ اس کی ضرورت نہیں. چنانچہ فتاوی ثنائیہ کا اسلوب یہی ہے. فتاوی ثنائیہ سے بھی چند چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کا فتویٰ ہے جو 40 سال تک جو ہے وہ مختلف انہوں نے جو فتاویٰ دیے ہیں اور ان کے مجلہ اہل حدیث میں پبلش ہوتے رہے, تو بعد میں مولانا داؤد راز صاحب نے ان کو جمع کر کے پبلش کیا. دوسری طرف فتوے کے بارے میں علماء غزنویہ کس کے قائل تھے؟ اس بات کے قائل ہیں کہ استفتاء کے جواب میں پہلے قرآن کی آیات سے پھر احادیث سے استدلال کیا جائے, لیکن اس کی تائید کے لیے کسی امام فقہ کا قول ضرور پیش کرنا چاہیے تاکہ فتویٰ زیادہ موثق ہو جائے. ٹھیک ہے, وما للہ غالباً یہ جڑا ہوا ہے, وما للہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو جو لوگ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام فقہ سے تعلق رکھتے ہیں اس سے ان کی بھی تسلی ہو جاتی ہے. سید نذیر حسین دہلوی صاحب کا جو فتاویٰ نظیریہ ہے جو 3 جلدوں میں چھپا ہے اس کا انداز یہی ہے, یعنی پہلے قرآن کی آیت پھر حدیث اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سید نذیر حسین دہلوی علیہ رحمہ, تو وہ فتاویٰ میرے پاس اس کی کاپی پڑی ہوئی تھی, تو اس میں وہ فقہ حنفی کا تذکرہ کرتے ہیں خاص طور پہ. خیر بہرحال تو یہ 2 انداز ہیں, اس میں مولانا کا انداز بھی آ گیا فتاویٰ کا اور دوسرے علماء اہل حدیث کا بھی, یعنی جو ہمارے اکابر اہل حدیث علماء تھے ان کو کوئی فقہ حنفی سے چڑ نہیں تھی, بلکہ وہ تو قرآن حدیث کے ساتھ فقہ حنفی کو بیان کرتے تھے. کہ چونکہ اکثریت اناف کی ہے تو ذرا ان کو بھی تسلی ہو جاتی ہے. پھر مولانا نے جو کتابیں جو ہے وہ تحریر کی ہیں خاص طور پہ ان کا تذکرہ کیا مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے. ٹھیک ہے, پیج نمبر 155 پہ. ٹھیک ہے, مرزائیت کی تردید میں جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, فیصلہ مرزا, تاریخ مرزا, الہامات مرزا, نکاح مرزا, نکات مرزا, عجائبات مرزا, علم کلام مرزا, شہادات مرزا, چیستہ مرزا, محمد قادیانی, بہاء اللہ اور مرزا, فاتح قادیان, فتح ربانی اور مباحثہ قادیانی, شاہ انگلستان اور مرزا قادیان, مکالمہ احمدیہ. مطلب بڑا لٹریچر ہے مولانا کا قادیانیت کے رد میں. ٹھیک ہے, اسی طرح احناف سے بھی جو ہے وہ ان کی بحثیں رہتی تھیں اور بریلوی مکتب فکر سے تو اکثر رہتی تھیں. تو ان کے حوالے سے جو انہوں نے کتابیں لکھی, فقہ اور فقی, علم الفقہ, تنقید تقلید,
تقلید شخصی و سلفی، اجتہاد و تقلید، معقولات حنفیہ، حدیث نبوی اور تقلید شخصی، اہل حدیث کا مذہب، آمین، رفع یدین، ما فاتحہ، خلف الامام، فتوحات اہل حدیث، شمع توحید اور نور توحید وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اصول فقہ پہ بھی انہوں نے ایک رسالہ رکھا۔ تو یہ مولانا کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا نے کس طرح سے کام کیا ہے۔ خاص طور پہ ہم یہ ان کے لیے دکھا رہے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ مسلک کی خدمت ہوتی ہے اور دوسرے مسالے کا رد ہوتا ہے، تو وہ بھی مولانا میں آپ کو بدرجہ اتم نظر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے اہل حدیث ہونے کا کوئی بھی معیار آپ لے لیں گے تو اس کے اوپر مولانا جو ہے پورے اترتے ہیں۔ اب مولانا کے جو ہے وہ سیاسی نظریات کے حوالے سے آپ دیکھیں، جس طرح جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے میں ان کے یہاں بہت وسعت نظری تھی، اسی طرح سیاسی میدان میں بھی ان کے یہاں بہت وسعت نظری تھی کہ دوسرے مسالے کے لوگوں کو ساتھ ملا کے جو ہے وہ ایک سیاسی پلیٹ فارم ہمیں تیار کرنا چاہیے اور ایسے فتنوں کے خلاف ہمیں جنگ کرنی چاہیے جو صحیح معنوں میں امت کے خلاف ہیں۔ اچھا، ایک تو یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا کہ مولانا کے ویسے تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، لیکن مولانا ابراہیم سیالکوٹی کے ساتھ ان کے جو ہے وہ بہت اچھے مراسم تھے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ دونوں کشمیر کے تھے، ٹھیک ہے، خیر بہرحال۔ اچھا، جماعت اہل حدیث کی سیاست کے بارے میں مولانا ثناء اللہ کا نقطہ نظر کیا تھا کہ جماعتی طور سے سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جماعت کا جو شخص سیاست کرنا چاہے وہ اپنی ثوابدید اور ذہنی رجحان کے مطابق کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائے اور سیاسی کام کرے۔ مولانا داؤد غزنوی، اسماعیل سلفی، عطا اللہ حنیف اور مولانا محمد حنیف ندوی، ان کا بھی یہی خیال تھا، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ پورے ملک میں جماعت اہل حدیث کا ایک بھی حلقہ انتخاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جمعیت علماء ہند متحدہ ہندوستان کی مشہور سیاسی اور اسلامی تنظیم تھی، اس کے قیام کے محرک اور مجوز مولانا ثناء اللہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور مقصد کیا تھا کہ اس تنظیم کے ذریعے وہ مختلف فقہی مسالک کے حامل اہل علم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلکی تعصب ختم ہو اور لوگ صلح صفائی سے زندگی بسر کریں۔ اور نومبر 1919 میں ان کی سعی و کوشش سے اس مقصد کے لیے جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے قیام کو آخری شکل امرتسر میں دی گئی تھی۔ تو مولانا نے جو ہے وہ جمعیت علماء ہند قائم کروائی ہے، اور اس کا مقصد مولانا کے نزدیک کیا تھا کہ مختلف مسالے کے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھیں صلح صفائی کے ساتھ، اور جو کام کرنے والا ہے وہ کریں۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ جو فارن جو ہے انویڈرز ہیں انگریزوں کی صورت میں، برطانیہ جو آ کے یہاں پہ بیٹھ گیا، ان کے خلاف جدوجہد کریں، بجائے اس کے کہ ہم جو آپس میں اختلافات میں لگے ہوئے ہیں وہ تو چلتے ہی رہیں گے ساتھ ساتھ۔ اچھا، اس میں اب مولانا نے جو صدر کا نام پیش کیا ہے ذرا وہ بھی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ پیج نمبر جو ہے 171۔ مولانا ثناء اللہ نے اجلاس دہلی میں مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کا نام جمعیت علماء ہند کے صدر اور مولانا احمد سعید دہلوی کا نام ناظم اعلیٰ کے لیے پیش کیا، یعنی ایک دیوبندی کو صدر بنایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ دیوبند کا حلقہ جو ہے وہ احناف میں سے تھا اور اہل حدیثوں کی بھی قریب تھا، اور ادھر سے حنفی ہونے کی وجہ سے بریلویوں کے بھی قریب تھا، تو درمیان میں آتا تھا۔ تو اس لیے یہ تھا کہ سارے لوگ ان کے اوپر متفق ہو جائیں گے۔ تو حالانکہ مجوز اور محرک جو ہے وہ مولانا ثناء اللہ صاحب تھے جمعیت علماء ہند کے، لیکن اس میں دیوبندی جو ہے وہ ان کو ملت کا مفاد سامنے تھا، تو ان کو جو ہے وہ صدارت پیش کی، ناظم اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ مولانا احمد سعید دہلوی صاحب کا نام پیش کیا۔ اب جب ڈھانچہ تیار ہوا ہے تو اس میں دیکھیں آپ کے تمام جو ہے وہ اہل حدیث علماء کی جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ موجود ہے، ٹاپ کی لیڈرشپ موجود ہے جمعیت علماء ہند میں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں پیج نمبر 172 پہ، ٹھیک ہے۔ تو دلی کے جو اجتماع میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان میں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی تھے، ابراہیم سیالکوٹی صاحب بھی تھے، داؤد غزنوی صاحب بھی تھے، اور مولانا ابوالکلام آزاد صاحب بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ اس میں شریک نہیں ہو پائے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ ہمارے جو اکابر اہل حدیث علماء تھے انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ کام کیا۔ اب یہ فتاوی ثنائیہ میں اب آپ دیکھیں مولانا داؤد راز صاحب کیا لکھتے ہیں، اس کا جب مقدمہ انہوں نے لکھا ہے کیونکہ انہوں نے فتاوی ثنائیہ کو جو ہے وہ جمع کر کے پبلش کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث کی جو خدمات مرحوم نے انجام دی ہیں وہ ایسی نہیں ہے جن کو بھلایا جا سکے، بلکہ یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ مرحوم کی ساری زندگی اہل حدیث مسلک کی اشاعت اور تقویت میں گزری۔ آپ نے حالات زمانہ کے پیش نظر جماعتی تنظیم کے لیے ایک کل ہند اہل حدیث جمعیت قائم کرنے کی تحریک چلائی۔ بالآخر ماہ دسمبر 1906 میں بمقام آرا اہل حدیث کا جلسہ منعقد ہوا اور اکابر علماء اہل حدیث کی موجودگی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کو قائم کیا گیا۔ یعنی ایک طرف مولانا جو ہے وہ ملی سطح پہ ایک اتحاد قائم کر رہے ہیں تمام مسالک کا، اور اس میں خود شریک ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف اہل حدیث کا بھی کیا کر رہے ہیں،
ایک تمام بر صغیر پاک و ہند کے اہل حدیث کا بھی ایک جماعت سازی کر رہے ہیں، ان کی بھی تنظیم کی جو ہے وہ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تو یہ مولانا کی جو ہے وہ فکر تھی، یا یہ مولانا کی جو ہے وہ کاوشیں تھیں۔ خیر بہرحال اب ہم آگے آتے ہیں کہ مولانا جو ہے ان کی جو خصائل ہیں ان کے حوالے سے مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے کیا کچھ لکھا ہے، تو اس کا تذکرہ دیکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ایک بہت اچھا واقعہ لکھا جو مولانا حنیف ندوی نے بتایا کہ امرتسر میں کوئی اجتماع تھا، تو وہاں بڑے بڑے علماء تشریف فرما تھے، تو مولانا ثناء اللہ بھی وہاں میزبان کی حیثیت سے موجود تھے۔ تو مولانا ظفر علی خان صاحب آئے، تو مولانا ثناء اللہ نے جب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دیکھا ان کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ تو مولانا نے کیا کہا، یعنی یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ تمہارے ٹخنے تو جو ہے وہ آگ میں جا رہے ہیں۔ اب انداز دیکھیں نا مولانا کا، کیسا پیارا انداز ہوتا تھا۔ مولانا نے کیا کہا، آپ کے پاجامے کا یہ حصہ جو آپ کے جوتے کو مس کر چکا ہے بڑا متبرک ہے، یہ مجھے عنایت کر دیا جائے تو میں اس سے اپنی ٹوپی بنا لوں۔ تو مولانا ظفر علی خان صاحب اس فرمائش کا پس منظر سمجھ گیا اور معذرت کرتے ہوئے پاجامہ ٹخنوں سے اونچا کر لیا۔ تو یہ انداز تھا۔ مولانا نے کہا کہ آپ کا پاجامہ جو ہے، پاجامے کا وہ حصہ جو آپ کے جوتوں کو مس کر رہا ہے، تو میرے لیے تو بڑا باعث برکت ہے، یہ کاٹ کے مجھے دے دیجیے، میں ٹوپی بنا کے اپنے سر پہ پہن لوں گا۔ یہ انداز ہوتا ہے مطلب کسی کو سمجھانے کے حوالے سے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اہل حدیث نوجوان، ان کا کیا یہ انداز ہے جب وہ کسی بدعت کا رد کرتے ہیں یا کسی خلاف سنت کام کو دیکھتے ہیں؟ کیا ان کا یہ انداز ہے؟ کیا ان کا یہ منہج ہے جو مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ کا منہج تھا؟ ٹھیک ہے کہ وہ تو ہندوؤں کی عیادت کر رہے ہیں، وہ تو مطلب ان کی مالی مدد کر رہے ہیں، ہندوؤں اور سکھوں تک کی مالی مدد کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں آگے چل کے یہ کیا لکھتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ صاحب کو جو خصوصیت حاصل ہے جماعت علماء میں، وہ یہ کہ بہت سخی تھے اور ظاہری اور خفیہ طور پہ مالی مدد کرتے تھے۔ جیسا یہاں انہوں نے بیان کیا کہ 37 میں ایک شخص قمر بیگ، یہ قمر بیگ جو ہے یہ ایک بریلوی تھا جس کو بعض جو ہے وہ بریلوی علماء نے فتوے دیے تھے نا اہل حدیث علماء کے خلاف، اور کہا تھا کہ جو کسی وہابی کو جو ہے وہ شہید کرے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ مطلب انہوں نے تو نہیں کہا کہ وہابی کو شہید کرے، وہ تو میں کہہ رہا ہوں، تو کسی وہابی کو آپ یوں کہہ لیں کہ جی قتل کرے، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ کوئی 4 بریلوی علماء تھے جنہوں نے ایک تحریک چلائی تھی، اور خاص طور پہ مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ کے خلاف بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں پروپوگنڈا کیا تھا۔ تو وہ پھر ایک بریلوی نے جو ہے وہ اس پروپوگنڈے سے متاثر ہو کے قمر بیگ اس کا نام تھا، مولانا پہ قاتلانہ حملہ کیا۔ تو اب یہ بریلوی جو ہے وہ پکڑا بھی گیا تھا، اس کا آگے تذکرہ بھی آ رہا ہے، یہ بریلوی پکڑا بھی گیا تھا، 4 سال اس کو جیل بھی ہوئی تھی، قید با مشقت بھی ہوئی تھی، لیکن مولانا تیار نہیں تھے کہ اس کو جیل ہو۔ لیکن یہ تھا کہ اب مولانا کی ایک حیثیت تھی، سیاسی حیثیت بھی تھی، تو پورے ہندوستان میں جو ہے وہ اہل حدیث جو تھے انہوں نے جلسے جلوس نکالنا شروع کر دیے۔ تو پھر مولانا نے سمجھا کہ بہتر ہے، اس سے اہل حدیث جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے، تو وہ نوجوان جو ہے وہ اس کو جیل جانا چاہیے۔ تو خیر بہرحال وہ نوجوان تو جیل چلا گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں مولانا کو خبر ملتی ہے کہ وہ نوجوان جو جیل چلا گیا ہے مجھ پہ قاتلانہ حملے کی وجہ سے، اور مولانا اس کی وجہ سے لہو لہان ہوئے تھے، مطلب خون کے اندر نہا گئے تھے۔ تو مولانا کو پتہ چلا جب کہ مولانا پر قاتلانہ حملہ جب اس ملزم نے کیا تھا تو وہ گرفتار ہوا، 4 سال کی سزا ہوئی، اس کی بیوی بچوں کا معاش نہیں تھا، ذریعہ معاش نہیں تھا۔ مولانا کو پتہ چلا تو سخت افسوس کا اظہار کیا، اور ایک دوست ڈاکٹر کے ذریعے، خود بھی نہیں ڈاکٹر کے ذریعے 50 روپے ماہانہ خفیہ طور اس کے گھر پہنچاتے رہے۔ فرماتے تھے اگر کوئی غلطی کی تو قمر بیگ نے کی، اس کی بیوی بچوں کا کوئی قصور نہیں، ان کی مدد ہونی چاہیے۔ قمر بیگ رہا ہو کر آیا تو دیکھا گھر کی حالت ٹھیک ٹھاک ہے، بیوی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ فلاں ڈاکٹر صاحب 50 روپے ماہانہ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے پھر اس نے جا کے بات کی تو معلوم ہوا کہ 50 روپے تو ثناء اللہ امرتسری صاحب عنایت فرماتے تھے تاکہ اس کے اہل خانہ مالی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ تو انہوں نے تاکید کی تھی مولانا ثناء اللہ نے کہ ان کا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ تو وہ قمر بیگ جو ہے وہ مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اظہار ندامت کیا، اور پھر وہ امرتسر سے ملتان چلا گیا تھا قیام پاکستان کے بعد، اور ملتان میں ہی قمر بیگ کا انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ صورتحال تھی مولانا کی اس شخص کے ساتھ جو بریلوی تھا اور ان پہ جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو خیر بہرحال کمال لوگ تھے۔ ہم تو صحیح بات ہے کہ سوچ سکتے ہیں، بس ان کے جیسے اخلاق سوچ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح مولانا کے ایک اور جود و سخا کا انہوں نے قصہ بیان کیا کہ مولانا محمد بخش مرحوم جو احناف کے بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے،
ٹھیک ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ سید حبیب بیمار ہو گئے. سید حبیب بھی کون تھے؟ مسلکن بریلوی تھے اور روزنامہ سیاست کے مالک اور ایڈیٹر تھے جو لاہور سے شائع ہوتا تھا اور اپنے زمانے کا مشہور اخبار تھا. خود سید صاحب جو ہے وہ سیاسی اور مذہبی حلقوں میں بڑی شہرت رکھتے تھے. تو سید حبیب جو ہے فقہی مسلک کے اعتبار سے مولانا ثناء اللہ کے مخالف تھے اور اخبار میں سلسلہ بحث جاری رہتا تھا. مولانا کو ان کی بیماری کا پتہ چلا تو عیادت کے لیے لاہور تشریف لائے. ان کے مکان پہ پہنچے. مولانا محمد بخش مسلم نے بتایا کہ اس وقت وہ بھی سید حبیب کے پاس موجود تھے. ٹھیک ہے. تو مولانا ثناء اللہ صاحب نے مزاج پرسی کی، چند منٹ ان کے پاس بیٹھے اور پھر بقول مولانا محمد بخش مسلم کے ان دونوں سے نظر بچا کر چپکے سے ایک لفافہ سید حبیب کے تکیے کے نیچے رکھ دیا، لیکن سید صاحب کو اس کا پتہ چل گیا اور بات ظاہر ہو گئی. ٹھیک ہے. تو سید حبیب جو سیاست اخبار کے ایڈیٹر تھے وہ مولانا کے خلاف لکھتے تھے اور مولانا ان کے خلاف لکھتے تھے. تو وہ سید حبیب بیمار ہو گئے. مولانا ان کی عیادت کے لیے گئے اور ایک لفافہ چپکے سے جو ہے وہ ان کے تکیے کے نیچے رکھ دیا. ٹھیک ہے. تو اب آگے کیا ہوا کہ انہوں نے سید حبیب نے لفافہ واپس کرنے کی کوشش کی، شکریہ بھی ادا کیا اور ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو مولانا نے ان کے لیے دعا کی اور انہیں تسلی دی اور اصرار کیا کہ وہ لفافہ رکھ لیں. سید صاحب نے لفافہ کھولا تو اس میں 100 روپے کے نوٹ تھے اور 1930 میں 100 روپے کی بڑی ویلیو تھی. ٹھیک ہے. بلکہ 100 روپے والے لوگ جو ہے نا وہ عام آدمیوں سے اپنی بات کرنا توہین سمجھتے تھے. یہ مولانا کا اخلاق تھا. یہ مولانا کا اخلاق تھا. بریلوی علماء کی عیادت کے لیے آپ کہتے ہیں جی بتی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے. ایک بریلوی عالم دین کے ساتھ جا رہے ہیں، دوسرے بریلوی کی جو ہے وہ عیادت کے لیے، جو اپنی بدعت کی دفاع میں لکھتے رہے اور مولانا کے جو ہے وہ خلاف لکھتے رہے، اہل حدیث مسلک کے خلاف لکھتے رہے. ان کی عیادت کے لیے نہ صرف جاتے ہیں، ان کو پیسے دے کے آتے ہیں، لیکن اس کا اثر دیکھیں کتنا پازیٹیو پڑا. پھر جو دوسرے بریلوی عالم دین جو ساتھ تھے مولانا محمد بخش، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نکلے ہیں سید حبیب صاحب کے گھر سے تو ہم نے لوہاری دروازے تک جانا تھا. تو تانگا آیا تو تانگے والے کے ساتھ مولانا نے کرائے میں بھاؤتا شروع کر دیا. تو میں نے کہا مولانا آپ عجیب آدمی ہیں، وہاں 100 روپے دے کے آگے ہیں اور یہاں اس بیچارے غریب کے ساتھ بھاؤتاؤ کر رہے ہیں. تو اس پہ مولانا نے بڑا ایک عظیم فکرہ کہا، بہت بڑا فکرہ ہے وہ. تو مولانا محمد بخش مسلم کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میں اور مولانا ثناء اللہ دونوں سید حبیب کے گھر سے نکلے. لوہاری دروازے جانا تھا. تانگا آیا. مولانا نے کوچوان سے 2 آدمیوں کا لوہاری دروازے کا کرایہ پوچھا. اس نے جواب دیا 1 سواری کا 1 آنا، 2 کے 2 آنے. مسلم صاحب کہتے ہیں میں نے عرض کیا وہاں آپ 100 روپے دے آئے، یہاں غریب تانگے والے سے کرایہ پوچھ رہے ہیں، یہ 1 آنا نہیں تو 1.5 آنا لے لیتا. فرمایا وہ اللہ کا معاملہ تھا، اس میں نہ حساب کی ضرورت تھی نہ کچھ طے کرنے کی. یہ بندوں کا معاملہ ہے، بندوں سے جو معاملہ کیا جائے وہ پہلے طے کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو. وہ کہے اتنے پیسے لوں گا، میں کہوں اتنے دوں گا. یہ مولانا کا اب دیکھیں اللہ کا معاملہ ہے، وہاں حساب کتاب نہیں ہے، بندے کا معاملہ ہے، چلو وہاں ہم حساب کتاب کر لیتے ہیں. پھر آگے 12 ایسا ہوا کہ کسی جگہ کی انجمن یا کسی دینی جماعت کو، وہ ان کے مسلک کے حاملین کی ہو یا کسی دوسرے مسلک کی جماعت، دوسرا مسلک کون سا ہے، بریلوی ہے یا دیوبندی مسلک ہے، تو اپنے مسلک کی کوئی جماعت یا دوسرے مسلک کی کوئی جماعت، کوئی انجمن، ٹھیک ہے، اسے جو ہے وہ اشتہارات یا تبلیغی رسائل چھپوانے کی ضرورت پڑی اور بعد مولانا کے علم میں لائی گئی. انہوں نے یہ کام اپنے ذمے لیا، اس کی کتابت کرائی، کاغذ خریدا، اسے اپنے پریس سے چھپوایا اور کام مکمل کر کے متعلقہ پارٹی کے حوالے کیا. کسی سے ایک پیسہ وصول نہیں کیا. دوسرے مسلک کے لوگوں کا مذہبی لٹریچر، حنفیوں کا، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا مذہبی لٹریچر، مولانا کا اپنا پریس تھا، ٹھیک ہے، ثنا برقی پریس کے نام سے. تو مولانا کھاتے پیتے تھے، کھاتی پیتی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، کاروبار ان کا اچھا تھا، خوشحال تھے. تو اپنے پریس سے جو ہے وہ بتی لوگوں کے پمفلٹ چھاپ رہے ہیں ان کی جماعتوں کے، اور پیسے بھی نہیں لے رہے، پیسے بھی نہیں لے رہے. یہ ان کا اخلاق تھا. سب سے پہلے تو آپ کے مولانا پہ فتویٰ لگتا ہے، جس طرح سے آپ فتوے لگا رہے ہیں. لیکن بات صحیح یہی ہے کہ آج جو اہل حدیثیت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آپ کے بڑوں کا یہ اخلاق تھا جسے دیکھ کے لوگ اہل حدیث ہو جاتے تھے. اب تو آپ لوگوں کے 10-10 گھنٹے کی تقریریں سن کے جو ہوتے ہیں اہل حدیث، وہ بھی وہ تقریریں سن کے جو ہے نا وہ 10 فٹ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، 10 کلومیٹر دور ہو جاتے ہیں. تو اب تو جو اہل حدیث ہیں آپ تو ان کو بھی دور کر رہے ہیں، اور وہ تو غیر مسلموں کو بھی قریب کرتے تھے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا فتنہ جو ہمارے ہاں درآمد ہو چکا ہے بدقسمتی سے، عرب ورلڈ سے، اور ہمارے اہل حدیث نوجوانوں کی ایک جماعت اس فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے. وہ سختی، وہ درستی،
بہت غلط کام ہو رہا ہے، بہت غلط کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں مولانا کا کیا معاملہ تھا کہ جب ان کو مختلف لوگ بلواتے تھے سالانہ جلسے کے لیے، مولانا کو دعوت دی جاتی تھی مختلف علاقوں سے، تو وہ کرایہ وغیرہ جو ہے وہ وصول نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی جیب سے وہاں کے لوگوں کو کچھ پیسے دے آتے تھے، وہاں کی انجمن کو۔ یہ مولانا کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے مولانا جب ظاہری بات ہے کہ ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا، پاکستان بن گیا، مولانا نے بھی ہجرت کی، سب کچھ وہاں پہ رہ گیا، تو اب خوشحالی وہ والی نہیں رہی تھی جب پاکستان میں آئے، تو اب ناداری تھی۔ بہت اچھا وقت مولانا نے دیکھا تھا، تو اب پیسوں کی ضرورت تھی، تو لوگ آتے تھے، کچھ پیسے مولانا کو پکڑا جاتے تھے، لیکن مولانا اپنے پاس اس وقت بھی نہیں رکھتے تھے، بہت خوددار تھے، بہت خوددار تھے۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہے یہاں پہ کہ مولانا حنیف ندوی نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے، پیج نمبر 193 پہ، کہ بعض لوگ مسجد میں کچھ روپے پیسے جو ہے وہ دیتے تھے، 5 روپے دے دیا، کسی نے 10 دے دیا، کم یا زیادہ، جو کوئی دے دیتا لے لیتے تھے، لیکن اپنی جیب میں نہیں ڈالتے تھے، ہاتھ میں پکڑے رکھتے، اور کسی امرت سری کو جسے وہ مستحق امداد سمجھتے آواز دیتے، مثلا فرماتے غلام محمد یہاں ہے، عبد الرحمن ابھی بیٹھا تھا، وہ کہاں ہے؟ اگر ان میں سے کوئی آ جاتا تو اسے وہ رقم دے دیتے کہ اسے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لے یا فلاں شخص کو پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا کے لیے یہ سخت ترین ابتلاء کا وقت تھا، لیکن اس وقت بھی انہوں نے فی سبیل اللہ قسم کا کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا، جو کچھ مانگا اسی سے مانگا، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ عرصہ بعد سرگودا میں ہی جو ہے وہ ایک پریس ان کو الاٹ ہو گیا، مکان بھی مل گیا، ٹھیک ہے، اور پھر پریس کا نام انہوں نے وہی امرتسر والا جو نام تھا سنائی بر کی پریس رکھا، اور اس کا انتظام اپنے پوتے مولوی رضا اللہ کے سپرد کیا۔ اب اللہ عالم مولانا کی اولاد کہاں پر ہے، خیر بہرحال مولانا کی بڑی قربانیاں ہیں، جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی مسلک اہل حدیث کے لیے تو ان قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اچھا دوسرا جو ہے ابھی کچھ چیزیں ہم آپ کو، یہ تو مولانا کی جو ہے وہ منہج پہ گفتگو ہو گئی، مولانا کے اخلاق کے اوپر ہو گئی، کہ یعنی آپ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے دو چیزوں کو جمع کر رکھا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان دو چیزوں کو جمع کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے نقطہ نظر میں کمپرومائز کریں، آپ اختلاف کریں، بھرپور تنقید کریں، لیکن اس کے باوجود دوسرے کا احترام کریں، مقاطع نہ کریں، بائیکاٹ نہ کریں، لوگوں کی طرف آنا جانا نہ چھوڑیں، ملے اچھے طریقے سے، ان کے ساتھ جو تعاون ہو سکتا ہے کریں، ان کو ایک مسلمان سمجھتے ہوئے، ایک مسلمان سے جیسا تعلق ہونا چاہیے، دلی تعلق ہونا چاہیے، قلبی تعلق ہونا چاہیے، ویسا تعلق ان کے ساتھ رکھیں، باقی اختلاف کریں، کس نے منع کیا؟ مولانا نے مناظرے بھی کیے ہیں، لیکن دوسری طرف خوش اخلاقی کی صورتحال دیکھیں، کمال ہے کہ دو جو ہے وہ آپ کہہ لیں ضدین کو جمع کر لیا مولانا نے اپنی شخصیت میں، ضدین کو جمع کر لیا ہے۔ تو یہ وہ اخلاق ہیں جو کہ مطلوب ہیں اس زمانے میں، یہ ہے وہ اہل حدیث علماء کا منہج جس کی طرف جو ہے وہ ہم دعوت دیتے ہیں سب کو۔ یہ دیکھیں اب مولانا کی فتاوی ثنائیہ، اس کا ذرا سکین اچھا نہیں ہے، فتاوی ثنائیہ کا ایک تو بہت پرانی پبلش ہوئی ہے، تو اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو اہل حدیث نوجوان کچھ بڑک اٹھتے ہیں اور فلاں کا یہ وحدت الوجود کا عقیدہ، ڈاکٹر اسرار گمراہ، اور جو اس کی تعریف کرے وہ بھی گمراہ، ٹھیک ہے، اور فلاں یہ وہ۔ اب ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ الرحمہ ہمارے استاذ ہیں، اگر ڈاکٹر اسرار صاحب کی شاگردی سے ہم گمراہ ہو گئے تو مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا محمود الحسن دیوبندی کی یا مولانا احمد حسن جو ہے وہ بریلوی کی شاگردی سے گمراہ کیوں نہیں ہوئے؟ مطلب اس طرح سے بات نہ کریں۔ آپ کے بڑے بڑے اکابر اہل حدیث علماء جو ہے وہ ان کے اساتذہ میں حنفی تھے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے آپ کے اکابر اہل حدیث علماء کے شاگردوں میں پھر حنفی تھے۔ تو یہ تعامل ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند کے بڑے علماء میں رہا ہے، ایک بڑے طبقے میں رہا ہے، تو اس طرح سے نہ کریں، اس طرح سے نہ کریں۔ تو وحدت الوجود، ہم تو وحدت الوجود کے قائل نہیں ہیں بھائی، ہم تو قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مولانا تو قائل بھی رہے ہیں، مولانا تو قائل بھی رہے ہیں۔ اب آپ ہمیں اگر ٹائٹل لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ڈاکٹر اسرار صاحب وحدت الوجود کے قائل تھے، حالانکہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس وحدت الوجود کے قائل نہیں تھے جو شیخ ابن عربی کا تھا، لیکن یہ ہے کہ کہاں سے بات کھینچ تان کے لے آتے ہیں، کہاں سے بات کھینچ تان کے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ گھما پھرا کے کڑیاں ملا کے جو ہے، یہاں تو سیدھی بات ہو رہی ہے کہ یہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ اگر آپ کو کوئی یہ تانا دے، جیسے کوئی ڈاکٹر اسرار کا شاگرد ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ تو گمراہ اسراری ہے،
تو آپ کو کوئی تانا دے کہ آپ تو گمراہ ثنائی ہیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا. بس یہی بات ہے. کیوں گمراہ ثنائی گئے؟ کیونکہ مولانا ثناء اللہ تو بریلویوں سے جا کے پڑھ رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ تو بتیوں کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو بتیوں کا لٹریچر جو ہے وہ مفت میں پبلش کیے جا رہے ہیں. وہ تو ان کی نماز جنازہ جا کے پڑھا کرتے تھے. بہت حوالے آپ کو مل جائیں گے. تعزیتیں جو ہے وہ ان کی وفات کے اوپر لکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ وحدت الوجود کے قائل تھے. اس طرح سے نہ کریں. اس پہ علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب کا ایک تبصرہ وہ ہم آخر میں آپ کو دکھائیں گے، بہت عمدہ تبصرہ ہے رحمہ اللہ. یہ دیکھیں فتاوی ثنائیہ جو ہے اس کی جلد ہے یہ اول 149. تو مولانا سے وحدت الوجود کے بارے میں سوال ہوا تو مولانا نے کہا اس کی دو تشریحات ہیں، اور خاص طور پہ وجود کے معنی قابل غور ہے. وجود کے معنی کیا ہے؟ ما بہل موجودیہ، یعنی جس کی وجہ سے کوئی چیز موجود ہو جائے. اس کی دو تشریحات ہیں، یعنی وحدت الوجود کی دو تشریحات ہیں. پہلی تشریح کیا ہے؟ جتنی اشیاء نظر آتی ہیں ان سب کا وجود یعنی ما بہل موجودیت صرف ایک ہی چیز ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ نے اس کے متعلق ایک پرمعنی ربائی لکھی ہے. ٹھیک ہے، شیخ ابن عربی کی تعریف بھی کر دی ہے، دعائیہ کلمات بھی ان کے لیے کہہ دیے، اور کہہ دیا کہ جی وحدت الوجود کی وہ کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی یہ جو اس تشریح کے مطابق وحدت الوجود کے معنی وحدت الموجد کے ہوں گے، جو بالکل ٹھیک ہے. یعنی وحدت الوجود کا مطلب ہے موجد ایک ہے، کریٹر ایک ہے، خالق ایک ہے. موجد کا مطلب ایجاد کرنے والا، ٹھیک ہے، وجود دینے والا، وہ ایک ہے جو بالکل ٹھیک ہے. یعنی پہلی تشریح وحدت الوجود کی جو شیخ ابن عربی کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وحدت الوجود سے مراد وحدت الموجد ہے، تو وہ ٹھیک ہے. یہ کس کا نقطہ نظر ہے؟ میرا نہیں ہے بھائی، میرا نہیں ہے. میرا جو ہے نا وہ میری کتاب میں ہے، وہ اس سے مختلف ہے. یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کا ہے. ٹھیک ہے، کہ شیخ ابن عربی نے جو تشریح کی ہے وحدت الوجود کی وہ ٹھیک تشریح ہے. ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سیالکوٹی صاحب کا بھی مطلب غالباً یہی ہوگا. یعنی مولانا سیالکوٹی صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی، مولانا ابراہیم سیالکوٹی صاحب جو کہ اہل حدیث کے دوسرے بڑے عالم دین ہیں، جو مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ وحدت الوجود سے کوئی مفر نہیں ہے، مطلب اس کو مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. آپ کیا یہ کہیں گے کہ جی موجد ایک نہیں ہے، خالق ایک نہیں ہے؟ کیا آپ یہ کہیں گے وجود دینے والا ایک نہیں ہے؟ کیا آپ یہ کہیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا ابراہیم سیالکوٹی صاحب نے بھی یہی بات کہی ہوگی، یہی تشریح. وحدت الوجود کی دوسری تشریح میں وحدت الموجودات لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی تمام موجودات ایک چیز ہیں، جو سب کچھ ہے وہ سب ایک ہے. ٹھیک ہے، تو مولانا کہتے ہیں یہ دوسری تشریح غلط ہے، لیکن شیخ ابن عربی کی مراد پہلی تشریح ہے، تو مولانا ان کو مارجن دیتے ہیں. اب یہ کون دے رہے ہیں؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ. اب آپ ان پہ فتویٰ لگائیں یا فتویٰ، اور جو ان کی پیروی کرے، آپ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کو جو ہے وہ مانے اور ان کی عزت اور تعظیم کرے، اس پہ بھی فتویٰ لگائیں ثنائی گمراہی کا، کہ یہ گمراہ اور ثنائی فرقے سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے نہ کریں. اس طرح چھوٹے چھوٹے اختلافات پہ آپ فتوے لگانا شروع ہو جائیں گے تو آپ کے سارے علماء سے کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا، جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہر عالم دین کے نام سے ایک فرقہ جو ہے وہ معروف کر دیا جائے اور آپ کو ٹائٹل دے دیا جائے. تو جب آپ دوسرے لوگوں کو ٹائٹل دیں گے تو لوگ بھی پھر آپ کو رد عمل میں ٹائٹل دیں گے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اصل میں یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی شخصیت میں اگر خیر کا پہلو غالب ہے تو پھر اس کی لغزشیں اگر کم ہیں تو آپ ان کو نظر انداز کرتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح سے اب آپ دیکھیں صفات میں تعویل کے قائل تھے، توحید اسماء و صفات. ہم تعویل کے قائل نہیں ہیں، میں نہیں ہوں قائل بھائی، آپ کے مولانا ثناء اللہ صاحب. یہ دیکھیں فتاوی ثنائیہ میں استواء علی العرش میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ سوال ہے، جلد اول 199. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں جی اہل سنت کے دو فریق ہیں، انہوں نے تیسرا فریق ہی ختم کر دیا، مفوضین اور مؤولین. خاکسار کا مسلک تفویض کا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ ہے جو عقیدہ توحید و اسماء و صفات پڑھاتے ہیں مدارس میں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کن دو مسالک کی بات ہو رہی ہے. تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ سلف کے مسلک دو ہیں، یا تفویض ہے یعنی معنی بیان ہی نہیں کرتے،
اسماء و صفات کا توحید اسماء و صفات میں جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت وجہ ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ید ہے یعنی اللہ کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی اور صفات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو ہے وہ سلف معنی بیان ہی نہیں کرتے، تفویض کے قائل ہیں۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں میرا بھی یہی موقف ہے، اور دوسرا موقف سلف کا کیا ہے؟ مولانا کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، مولانا کہہ رہے ہیں، ثناء اللہ امرتسری صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوسرا کون سا ہے؟ تعویل کا ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ حافظ صاحب یہ مولانا کی غلطی ہے، تو بات یہی ہے نا کہ یہ مولانا کی غلطی ہے نا، اور عقیدے میں غلطی ہے نا۔ وحدت الوجود والی بھی مولانا کی عقیدے میں غلطی ہے، توحید اسماء و صفات میں بھی مولانا کی عقیدے میں غلطی ہے، آپ کے اور بھی اہل حدیث علماء کی عقیدے کی بڑی غلطیاں ہیں، بڑے بڑے اکابر اہل حدیث علماء کے، ان کے فتاوی ہم آپ کو دکھا دیں گے ضرورت پڑی تو انشاءاللہ سے، اگر یہ سیریز اور ہم مزید آگے چلاتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ جی ان کے عقیدے کی غلطی ہے، تو ٹھیک ہے، غلطی ہم تو غلطی مان رہے ہیں، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جب آپ ان کے عقیدے کی غلطی کو غلطی مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سر عام جو ہے وہ آپ ان کو رسوا نہیں کرتے، ان کی تحقیر اور تذلیل نہیں کرتے صرف اس لیے کہ آپ کے مسلک کے علماء ہیں۔ یہی کام آپ دوسرے مسلک کے علماء کے ساتھ بھی کیا کریں کہ اگر ان کے عقیدے کی غلطی ہے اور ان میں خیر کا پہلو غالب ہے، پھر ان کے ساتھ تحقیر اور تذلیل اور توہین کا رویہ نہ رکھا کریں، بس آرام سے شائستگی کے ساتھ اختلاف کریں اور گزر جائیں۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ جو رویے جو ہے ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ ہمارے اکابر اہل حدیث علماء کے نہیں تھے، یہ باہر سے امپورٹڈ ہے، یہ امپورٹڈ سلفیت ہے، بلکہ یہ ہم نے پہلے امپورٹڈ سلفیت کی جو ہے وہ اصطلاح استعمال کی تھی، بعد میں وہ سیاسی جماعتوں نے بھی خیر اس اصطلاح کو اٹھا لیا، سوشل میڈیا سے امپورٹڈ حکومت کی اصطلاح بھی معروف ہو گئی، امپورٹڈ گورنمنٹ کی بھی بعض سیاسی جماعتوں نے اس کو اٹھا لیا، لیکن اس پہ ہم نے پہلے جم کے لکھا، کافی عرصہ پہلے جم کے لکھا، اور اس پہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے ایپیسوڈ کریں گے۔ یہ جو مولانا کا فتاوی ثنائیہ ہے، اس کے اوپر علامہ احسان علیہ ظہیر علیہ الرحمہ نے ابتدائیہ لکھا، وہ ذرا دیکھیں کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علامہ صاحب کیا کہتے ہیں، یہ علامہ احسان علیہ ظہیر، ٹھیک ہے، یہ 1972 میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پچھلے سال میں نے تفسیر ثنائی چھپواتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، کیا وعدہ کیا تھا کہ جماعت اہل حدیث کی بے حسی، جماعت اہل حدیث کی بے حسی، وہ علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب کس کے اوپر برس رہے ہیں؟ اپنی جماعت کے لوگوں پہ، اور اپنے اکابر اور اسلاف سے بے پرواہی کے باوصف ہم اس کا تہیہ کی ہوئی ہیں کہ اپنے ان علمی ذخائر کو منظر عام پہ لائیں جو مختلف اسباب و وجوہ کی بنا پر گوشہ گمنامی میں پڑے ہوئی ہیں، اور جو اگر اب بھی بازار میں آ جائیں تو اس خلا کو بڑی حد تک پر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی پبلش کرنے کو تیار ہی نہیں تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی کتابوں کو، ان کی تفسیر کو، ان کے فتاوی کو اہل حدیث پبلش کرنے کو تیار نہیں تھے، اہل حدیث اون ہی نہیں کرتے تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کو۔ کیوں نہیں اون کرتے تھے؟ اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک بندے کی اتنی خدمات، وہ تو اب جا کے جو ہے وہ کچھ معاملہ ٹھنڈا پڑا ہے۔ تو مجھے بھی ایک صاحب کہتے تھے کہ حافظ صاحب بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا کہ بھائی مر جاؤ، بڑا بننے کے لیے مرنا پڑتا ہے، تو زندگی میں جو ہے وہ تمہارے مسلک والے بھی قبول نہیں کریں گے تمہاری خدمات کو۔ جب تم مر جاؤ گے، کوئی عرصہ دراز گزر جائے گا، پھر کچھ لوگ جو ہے وہ ریئیکشن سے رد عمل سے نکلیں گے، پھر مطالعہ کریں گے، پھر پڑھیں گے، پھر انہیں احساس ہوگا او ہو یہ تو بڑی خدمت کر گئے ہیں، دین کی بڑی خدمت کر گئے ہیں، پھر لوگ تمہیں اپریشیٹ کرنا شروع ہوں گے۔ تو یہی ہمارے یہاں صورتحال رہی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم دین محدث دیکھ لیں، ان کی زندگی میں کتنے لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا، اکثر تو وہ بیچارے سروائیول کی جنگ ہی لڑتے رہے ہیں اپنے معاصرین سے۔ یہ جو معاصرت ہے علماء میں کتنا معروف ہے۔ خیر بہرحال اس میں علامہ صاحب کیا تبصرہ کرتے ہیں کہ کوئی شبہ نہیں، اس میں کچھ تسامحات بھی ہوں گے، یعنی کچھ اخطاء ہیں اس میں، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کہ کتاب و سنت کے اس قدر قریب اور مسلک سلف کے اس قدر مطابق فتاوی کا اور کوئی مجموعہ اردو میں موجود نہیں۔ تو تسامح اگر کچھ ہیں تو یار آپ نظر انداز کرو، بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے۔ یہی بات ہم آپ کو کہتے ہیں دوسرے علماء کے بارے میں بھی، دوسرے مسالک کے علماء کے بارے میں۔ پھر مولانا داؤد راہ صاحب نے جو اس پہ تبصرہ کیا وہ بھی دیکھنے کے لائق ہے، ٹھیک ہے، پیج نمبر 21 پہ
کہ پڑھنے والوں میں اہل علم کا یہ اخلاقی مذہبی اسلامی فرض ہے کہ وہ مولانا مرحوم کے جس فتاوی سے اختلاف رائے رکھیں اور ان کی تحقیق میں مولانا اس مسئلے میں خطا پر ہوں تو بجائے طعن و تشنیع یا سب و شتم کی مولانا کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور حسن ظن سے کام لے کر اس کو مولانا مرحوم کے نسیان پہ محمول کریں کہ یہی سلف صالحین کی روش ہے۔ سلف صالحین کی روش کیا ہے کہ اگر کوئی تسامح ہو گیا بڑے عالم دین سے، کوئی خطا ہو گئی عقیدے کے باب میں بھی ہو گئی، درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، طعن و تشنیع نہ کریں۔ اور تمام علماء ملت اور ائمہ دین کے بارے میں ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے۔ کس کے بارے میں؟ تمام علماء ملت، صرف مسلک کے نہیں، تمام علماء ملت اور ائمہ دین کے بارے میں۔ افسوس کہ جب سے امت نے اکابر کا احترام نظر انداز کر دیا، قسم قسم کے جھگڑوں اور فسادات میں مبتلا ہو گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے سوا امت میں ہر کس و ناقص سے غلطیوں کا امکان ہے۔ کون امام محدث مفسر یا مورخ ہے جس کی ہر بات کو امت نے بالاتفاق تسلیم کر دیا ہو؟ لغزشیں سب سے ہوتی ہیں۔ آج ہم بڑے بڑے ائمہ دین کے اقوال میں ایسی باتیں پا جاتے ہیں جو کھلے ہوئے مسلمات کے خلاف ہوتی ہیں۔ سلف سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، محدثین سے، ائمہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو معصوم عن الخطا ہو، تو کیا ہے ہر ایک کے خلاف ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں، طعن و تشنیع کا جو ہے وہ تیر برسانا شروع کر دیں؟ نہیں نا، یہی معاملہ سب کے ساتھ روا رکھو نا۔ اخلاق کی بنیاد اسلام کو رکھو، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اخلاق حسنہ سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے، تمہارے صرف مسلک کے لوگوں سے نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پتہ نہیں دوسروں کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں، بظاہر تو اوپر سے شاید مان رہے ہوں، شاید اس لیے جو ہے وہ صرف اپنے مسلک کے لوگوں کے ساتھ اخلاق حسنہ کی بات کرتے ہیں۔ اب پھر ایک خاص طور پہ تنازع کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہیں گے، جو کہ ثنائی روپڑی تنازع یا ثنائی جو ہے وہ غزنوی تنازع قرار پاتا ہے اہل تاریخ کے، جس کی وجہ سے جماعت اہل حدیث میں بڑا انتشار پیدا ہوا، بڑا فساد پیدا ہوا۔ شروع میں یہ ثنائی اور غزنوی نزاع تھا، یعنی ایک طرف مولانا ثناء اللہ مرسری صاحب تھے، دوسری طرف جو ہے وہ اہل حدیث کا ایک بڑا خاندان، علمی خاندان، غزنوی خاندان، مولانا عبداللہ غزنوی، ان کے بیٹے تھے مولانا عبد الجبار غزنوی، وہ تھے ایک طرف، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ثنائی اور روپڑی تنازع بن گیا، یعنی عبداللہ محدث روپڑی جو روپڑی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کے اور مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے درمیان چپکلش چلی اور اس سے جماعت میں بہت انتشار پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے مزاج میں ہے بس جھگڑا ڈال دو، بس جھگڑا ڈال دو، بس یعنی مزاج ہی جھگڑالو ہے، تو وہ کہیں سکون میں نہیں آنے دیتے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ یہاں سے انہوں نے شروع کیا ہے، یہ عبد المجید سودھروی صاحب کی جو کتاب ہے جو مکتبہ قدوسیہ سے پبلش ہوئی ہے 448، ثنائی اور غزنوی نزاع، ٹھیک ہے۔ ایک کتاب لکھی تھی، تفسیر تھی مولانا کی، تفسیر القرآن بکلام الرحمن، مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی ہے، ٹھیک ہے، یہ عربی میں تھی۔ اس میں چند غلطیاں تھیں جس کو سامنے رکھ کے پروپوگنڈا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پروپوگنڈا یہ ہوا کہ وہ جو غلطیاں تھیں ان کی بنیاد پہ آپ کے اوپر سنگین سے سنگین فتویٰ صادر کیا گیا، آپ کو ملحد اور زندیق قرار دیا گیا، یہاں تک بات چلی گئی۔ یعنی عقائد کی وہ غلطیاں جن میں سے کچھ ابھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں کہ مولانا ثناء اللہ وہاں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سلف کا عقیدہ ہے، جیسے صفات میں جو ہے وہ تفویض کرنا، صفات کا جو ہے وہ معنی بیان نہ کرنا، صفات والی آیات کا، احادیث کا، اس کو تفویض کہتے ہیں، یعنی معنی اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو مولانا اس کو سلف کا موقع سمجھ کے قبول کرے بیٹھے ہیں، یا وحدت الوجود کی ایک تشریح کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک تشریح ہے اور اس کے مطابق ابن عربی کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب کچھ باتیں مولانا کی جو عربی میں تفسیر تھی، تفسیر القرآن بکلام الرحمن، اس میں آ گئیں کچھ باتیں جو غلطیاں تھیں، ہم بھی مانتے ہیں وہ غلطیاں تھیں، ٹھیک ہے، ان کا تذکرہ آگے کچھ کا آگے آئے گا بھی، لیکن اس کی بنیاد پہ مولانا کو زندیق اور ملحد پتہ نہیں کیا، اور یہ اپنے مسلک کے لوگ، ٹھیک ہے۔ پھر ساتھ میں کیا کہا گیا جی کہ مولانا جو ہے خارج از اہل حدیث ہیں، اور بعض تیز مزاج علماء نے تو کافر تک کہنے سے بھی دریغ نہ فرمایا۔ سب سے پہلے اس کام کا بیڑا خاندان غزنویہ نے اٹھایا، کیونکہ علماء اہل حدیث امرتسر میں سب سے زیادہ اہمیت اسی خاندان کو حاصل تھی۔ مولانا عبد الجبار غزنوی جو کہ مولانا عبداللہ غزنوی کے جو ہے وہ مطلب ان کے آپ کہہ لیں کہ جی جانشین تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک رسالہ لکھا
الاربعین فی ان ثناء اللہ لیس علی مذہب المحدثین، کہ 40 جو ہے وہ دلیلیں ہیں اس بات پہ کہ ثناء اللہ امرتسری جو ہے وہ محدثین کے مذہب پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے 40 غلطیاں ذکر کی، اور یہ کہا کہ جی یہ جو ہے نا مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب یہ معتزلی یا نیچری ہیں، نیچری یعنی سر سید سے متاثر ہیں، ٹھیک ہے، یا معتزلی ہیں. اس پر پھر یہ کام کیا کہ چیدہ چیدہ علماء کے دستخط بھی حاصل کیے اور اسے شائع کر دیا. پھر مولانا ثناء اللہ نے بھی ظاہری بات ہے جواب دیا. دیکھیں نا بہت تکلیف ہوتی ہے، دوسرے مسلک کے علماء تو تنقید کریں نا، صحیح بات ہے، اتنی تکلیف نہیں ہوتی. جب اپنے تنقید کرتے ہیں نا پھر زیادہ تکلیف ہوتی ہے، انسان زیادہ پین فیل کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کے لیے بڑی محنت کی ہوتی ہے، آپ کا اس فکر اور سوچ کے ساتھ جو ہے وہ گہری وابستگی ہوتی ہے. پھر مولانا کو بھی تکلیف ہوئی تو مولانا نے جو ہے وہ اس کے جواب میں لکھا الکلام المبین فی جواب الاربعین، ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے بدلائل ثابت کیا کہ یہ غلطیاں ایسی نہیں ہیں جن کی بنیاد پہ فتاویٰ لگائیں، یعنی جو آپ فتوے لگا رہے ہیں. نیز یہ عقیدہ یا تفسیر میری نہیں بلکہ پہلے بزرگ بھی ایسے ہی لکھتے چلے آئے ہیں. ٹھیک ہے، مولانا نے یہ جو ہے وہ پوزیشن لی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جی علماء کی ایک کمیٹی بنی، ٹھیک ہے، مصالحاتی کمیٹی بنی کہ جو فیصلہ کروائے. مطلب یہ انداز ٹھیک نہیں تھا نا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری جیسے علماء کے خلاف اہل حدیث علماء سے جو ہے وہ فتوے حاصل کیے جا رہے ہیں کہ یہ نیچری ہے، یہ سر سید سے متاثر ہے، یہ معتزلی ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے تو اپنے طور پہ کافر بھی کہہ دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اہل حدیث نہیں ہے، محدثین کے منہج پہ نہیں ہے، فلاں یہ وہ. اور یہ سارا مزاج آپ کو آج بھی نظر آتا ہے، اہل حدیثوں میں یہ مزاج آپ کو آج بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ دب گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ تھا یہاں بر صغیر میں بھی تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا تھا. ابھی جب دوبارہ اٹھا ہے، اس کا دوبارہ جو احیاء ہوا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ امپورٹڈ تحریک کے نتیجے میں ہوا ہے. دوبارہ جو اس کا احیاء ہوا ہے، یہ ایک دفعہ فتنہ ختم ہو گیا تھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب جیسے جن کے عقائد میں اتنی بڑی بڑی فاش غلطیاں تھیں، ان تک کو جماعت نے قبول کر لیا تھا، ایکسیپٹنس پیدا ہو گئی تھی. پھر یہ دوبارہ فتنہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا امپورٹڈ تحریک کی وجہ سے. اب دوبارہ یہی کام ہوں گے کہ اہل حدیث علماء کے خلاف اس طرح سے فتوے حاصل کر کے جو ہے وہ جماعت میں انتشار پھیلایا جائے گا، اور خاص طور پہ ان اہل حدیث علماء کے خلاف فتوے حاصل کیے جائیں گے جن کا کام ہوگا. بھائی مولانا ثناء اللہ صاحب کے تو ایسے عقائد تھے، ہمارے تو ویسے عقائد ہیں بھی نہیں. تو ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ہمارے بارے میں بھی کئی لوگ اہل حدیث علماء کے پاس جا کے فتوے حاصل کرنے میں بڑے مطلب سعی و جہد کرتے رہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی کوئی فتویٰ آئی جائے. یہ صورتحال ہے آپ کی، کل زندگی ان کی یہ، کل زندگی کا حاصل یہی ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. اور کوئی ایک چیز نہیں دکھا سکتے ہمارے بارے میں. مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں تو یہ دیکھیں نا، یہ علماء کی جو کمیٹی قائم ہوئی تھی نا، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ 40 کی 40 اغلاط میں سے صرف 14 تعاقب صحیح ہیں، اور ان 14 اغلاط کی وجہ سے بھی مولانا ثناء اللہ جماعت اہل حدیث سے خارج نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، لیکن یہ 40 میں تو 14 علماء کی کمیٹی نے کہا تھا نا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 14 کیا ایک بھی نہیں دکھا سکتے. جو کہتے ہیں وہ جھوٹ اور بہتان ہے. اور مجھے پتہ ہے اس کا، میرے پاس چیزیں آتی ہیں، حافظ صاحب یہ فلاں تحریر میں یہ لکھا ہے. میں کہتا ہوں میرے لفظ دکھاؤ. انہیں کہو کہ میری کتاب کا سکین شدہ پیج دیں، میری ویڈیو کا لنک شیئر کریں جہاں میں نے یہ لکھا ہو، جہاں میں نے یہ کہا ہو. نہیں پیش کریں گے. بس حافظ زبیر نے کہا ایک جھوٹ پھیلا دیں گے. ٹھیک ہے، وہ بات کچھ کہی ہوگی اس میں سے نکالیں گے کچھ، اس کے حوالے بھی ہم آپ کو دیں گے، آپ کو آخر میں جا کے اس کے حوالے دیں گے کسی اور ایپیسوڈ میں جا کے کس طرح سے جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. تو ہمارے بارے میں تو ایک چیز بھی نہیں ثابت کر سکتے. اسی طرح مولانا محمد حسین بٹالوی، ان کا بڑا نام ہے اہل حدیث میں، وہ اشاعت سنہ کے مدیر تھے، ایک دوسرا مجلہ تھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب اہل حدیث کے ایڈیٹر تھے اور وہ اشاعت سنہ کے مدیر تھے. انہوں نے بھی جو ہے وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے خلاف جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جیسے انہوں نے کہا مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا. یہ صورتحال ہو گئی تھی. تو پھر کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اس فیصلے کے بعد کچھ لوگ تو ٹھنڈے پڑ گئے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ابھی بھی ٹھنڈے نہیں پڑے مصالحاتی کمیٹی کے فیصلے کے بعد بھی. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے سعودی عرب میں جا کے جو ہے وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی شکایتیں لگانا شروع کر دی. ٹھیک ہے،
تو یہ اب ثنائی اور غزنوی خاندان کا جو تنازع تھا یہ تو تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ گیا، ٹھیک ہے. وہ ٹھنڈا بھی اس طرح سے پڑا کہ وہ جو مصالحتی کمیٹی کے علماء تھے انہوں نے کہا بھائی خواہ مخواہ آپ نے جو ہے وہ 40 غلطیاں بنا دی، ان میں سے 14 اور 14 میں بھی ٹھیک ہیں لیکن اتنی بڑی نہیں ہے. کیونکہ مولانا جواب لکھ چکے تھے نا، تو مولانا کے نے جواب میں پھر واضح کیا کہ کس طرح سے میری عبارتوں کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا جا رہا ہے. خیر بہرحال لوگ بڑے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ہماری تاریخ کا ایک المیہ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہمارے لیے سب علماء واجب الاحترام ہیں. سب جو مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب پہ تنقید کرنے والے تھے وہ بھی ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، ٹھیک ہے. اتنی واجب الاحترام ہے جتنا مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب، لیکن ہمارے دل میں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کا احترام زیادہ ہے. اس کی ایک وجہ ہے، وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا. اگرچہ موقف دوسرے علماء کا ٹھیک تھا لیکن اخلاق میں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب ان سے بہت بہتر تھے. یہ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا کہ مولانا حافظ عبداللہ محدث روپڑی صاحب میدان میں آ گئے. یہ تنازع کچھ دبا نہیں تھا، تو مولانا حافظ عبداللہ محدث روپڑی صاحب نے کیا کیا کہ جی اس تنازع کو جو ہے، جو غلطیاں تھیں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی، ان کو عربی میں ایک رسالہ لکھ کے جو ہے وہ حجاز میں پہنچا دیا، ٹھیک ہے. تو حافظ عبداللہ صاحب نے 40 کو اثر نو عربی جامع پہنایا اور حجاز میں پہنچایا تاکہ علماء نجد اور سلطان ابن سعود اید اللہ بنصری سے داد خواہی کی جائے. مولانا عبد الواحد غزنوی اور ان کے صاحبزادہ مولوی اسماعیل صاحب غزنوی مولانا اسماعیل صاحب غزنوی یہ کیا تھے؟ سلطان کے منظور نظر تھے. انہوں نے بھی سائی فرمائی کہ سلطان اس معاملے کو ہاتھ میں لے لے اور اس سلسلہ میں کوئی آخری فیصلہ دے دے. پھر تنازع کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے جی. یہ اب جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی ثنائی اور روپڑی تنازع بن گیا. پھر ابن سعود کا فیصلہ آیا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ابن سعود کا فیصلہ آیا اس پہ. اس نے علماء کی جو ہے وہ مجلس طلب کی، جس میں علامہ سید رشید رضا بھی تھے. یہ جو مصر کے جو ہے وہ بڑے علماء میں سے یہ بھی تھے، ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے جو معاملہ طے پایا ہے اس میں مولوی عبد الواحد غزنوی بھی تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی تھے، کہ مولانا ثناء اللہ جو ہیں وہ آیت استوا یعنی استوا علی العرش کی جو آیات ہیں یا دیگر جو صفات کی آیات ہیں اس میں سلف کی طرف رجوع کریں گے. چنانچہ انہوں نے اقرار کیا کہ وہی حق ہے، میں آئندہ اپنی تفسیر میں وہی لکھوں گا، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ طے پایا کہ شیخ عبد الواحد غزنوی اور ان کے ساتھیوں نے مولانا ثناء اللہ کے خلاف جو تان و تشنیع لکھی ہے وہ اس سے رجوع کریں اور 40 جو انہوں نے لکھی ہے اس کو جلا دیں. یعنی وہ جو کتاب لکھی تھی 40 کے نام سے وہ جلا دیں. سب نے تجدید اخوت کا اقرار کیا اور اس پر اتفاق ہوا. لیکن اس فیصلے کے بعد چاہیے تو تھا کہ جھگڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، لیکن المیہ یہ ہے کہ ختم نہیں ہوا. المیہ یہ کہ ختم نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ گویا کہ چاہا کہ یہ ختم نہ ہو. فریق مخالف میں جو عنصر معقولیت پسند تھا وہ اسے مان گیا اور اس نے ایک حد تک اس فیصلے کا احترام کیا. اور مولانا داؤد غزنوی نے کیا کیا کہ اخبار توحید میں صاف صاف لکھ دیا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب اور ہمارے درمیان اب ابن سعود کے فیصلے کے بعد کوئی جھگڑا باقی نہیں رہا، ٹھیک ہے. لیکن دوسرا جو گروہ تھا وہ غزنوی خاندان میں دوسرا جو جیسے مولانا اسماعیل صاحب تھے، مولانا عبد الواحد غزنوی صاحب کے جو بیٹے تھے، وہ جو ہے وہ اپنی اس کے اوپر ڈٹے رہے اپنی بات پہ. اور انہوں نے کیا کیا کہ فیصلہ مکہ کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا. اور ہر قاری کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ معاملہ اب مسئلہ جو ہے وہ دین کا نہیں رہا بلکہ ذاتیات کا جھگڑا بن گیا، ٹھیک ہے. تو اگر سلطانی فیصلے کے مطابق 40 جلا دی جاتی اور مولانا ثناء اللہ تفسیر کے دوسرے ایڈیشن میں استواء علی العرش کی اصلاح کر دیتے تو قصہ ختم ہو جاتا. مگر 40 والوں نے 40 نہ جلائی اور مولانا ثناء اللہ کا قصور معاف نہ کیا اور بلکہ واپس آنے پہ نجد اور حجاز سے مزید فتاوی حاصل کر کے شائع کیے، جس کے جواب میں مولانا ثناء اللہ نے بھی لکھا کہ یہ عقیدہ صرف میرا ہی نہیں، یعنی اب مولانا ثناء اللہ نے بھی پھر رجوع نہیں کیا. انہوں نے کہا بھئی یہ میرا عقیدہ تو نہیں ہے، یہ تو محدثین کا عقیدہ ہے. کیا کہا؟ امام بہقی، امام رازی، امام غزالی، امام بیضاوی، ابن حجر، ابن حمام اور فلاں فلاں امام کا بھی یہی عقیدہ ہے. سب پہ پہلے فتوے صادر کرو کہ وہ بدتی تھے یا وہ ملحد اور زندیق تھے یا وہ معتزلی تھے، ٹھیک ہے. تو تمہارے بڑے جو ہے وہ علماء کا یہی عقیدہ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ابن حجر وغیرہ، امام نووی وغیرہ جو شارحین حدیث ہیں، اور اسی طرح امام غزالی وغیرہ بڑا نام ہے، یہ اشاعرہ میں سے ہیں. تو ہمارے ہاں بڑے اصولیین، آپ اصول فقہ میں جن کا بڑا کام ہے وہ اشاعرہ میں سے ہیں. اسی طرح محدثین میں سے بڑے لوگ ہیں، جیسے انہوں نے یہاں پہ حوالہ دیا بہقی وغیرہ کا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو مل جاتے ہیں جن کا اشعریت کی طرف رجحان ہے، صفات کی تعویل کی طرف رجحان ہے. یہ ہے آپ کے ہاں ہے.
تو اب یہ مسائل جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے, آگے چل کے مولانا نے یہ بات کہی کہ دیکھو ہمارا اصول کیا ہے کہ سلف سے اگر اختلاف چلا آ رہا ہو نا تو ایک جانب کو راجح سمجھ کے میں اختیار کر لیتا ہوں, لیکن دوسری جانب کو غلط نہیں کہتا بلکہ مرجوح سمجھتا ہوں. تو تفسیر میں جو میں نے اپنا مسلک بتایا اس کے خلاف میں دوسرے مسلک کو غلط نہیں جانتا. ٹھیک ہے, بس میری حیثیت سے اس وقت یہ ہے کہ میں اپنے عقیدے کی صحت بتلاؤں, نہ کہ خلاف کی تردید کروں, کیونکہ مجھے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ میں جماعت سلف صالحین سے الگ نہیں ہوں. جو شخص مجھ کو سلف صالحین سے الگ سمجھتا ہے وہ اپنی گردن پہ بڑا بوجھ اٹھاتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ میں جو تفویض کا قائل ہوں یہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, باقی اگر آپ تفویض کے قائل نہیں ہیں تو ٹھیک ہے, آپ قائل نہ رہیں, میں اس کو مرجوح خیال کرتا ہوں جو آپ کا عقیدہ ہے, میں غلط نہیں کہتا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پھر مولانا عبداللہ محدث روپڑی صاحب نے جو ہے وہ فریق ثانی کی ہائی کمانڈ کی حیثیت جو ہے وہ سنبھال لی اور جماعت میں پھر بڑا اختلاف پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر آخر میں ان میں بھی جو ہے وہ سمجھوتا ہوا. اس میں آخر میں جو ہے مولانا عبداللہ محدث روپڑی صاحب نے کیا کہا کہ ثناء اللہ صاحب اگر یہ تسلیم کر لیں کہ تفصیل القرآن جو حدیث سے ثابت ہو, جو صحابہ نے کی ہو, وہ میری تفسیر سے مقدم ہے تو ہماری تفسیری نزاع ان سے ختم ہو جائے گا. لیکن مولانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا, حدیث صحیح کی تفسیر اور تفسیر صحابہ کو بتشریح محدثین مقدم جانتا ہوں. مولانا ثناء اللہ اصل میں یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں حدیث صحیح اور اسی طرح سے تفسیر صحابی میں اس کو مطلق طور پہ مقدم نہیں جانتا. تفسیر صحابی کی جو تشریح محدثین نے کیا, اور محدثین میں بھی وہ بعض محدثین جن کو وہ سمجھتے تھے کہ ان کی تشریح ٹھیک ہے تو وہ کہتے تھے کہ تفسیر صحابی بتشریح محدثین تو وہ معتبر ہے, وہ اصل میں سلفی منہج ہے. اب دیکھیں کہ اس طرح سے اگر آپ جائیں گے نا تو پھر بہت جو ہے وہ گہرائیاں پیدا ہوں گی, اور ایسی گہرائیاں پیدا ہوں گی کہ آپ کے پاس اس کا پھر کوئی حل نہیں ہے, جواب نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ اسی بات پہ آ جائیں کہ بھئی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرو. بس ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو جان لو, اس سے اختلاف کا اظہار کرو شائستگی کے ساتھ, پھر اس کو ایکسیپٹ کرو. آگے چل کے کیا لکھتے ہیں کہ اس جھگڑے میں جھگڑا نہیں بلکہ رگڑا کہنا چاہیے اس کو. مولانا کہہ رہے ہیں جماعت کو بہت نقصان پہنچایا, اس کا نظم و نسق تباہ ہو کر رہ گیا. ٹھیک ہے, تو اگرچہ علماء اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتے رہے لیکن مجموعی طور پر جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہو سکا, اور جماعتی نقطہ نگاہ سے جماعت اہل حدیث کو ملک میں وہ جماعتی پوزیشن نہ مل سکی اور ملکی اور سیاسی مفاد بھی حاصل نہ ہو سکا جس کی توقع تھی, یا جس کے اصول کا ان کا جو ہے جس کا اصول ان کا جو ہے وہ حق تھا. یہ صورتحال اب آپ دیکھیں کہ مولانا کی جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. پھر اس میں مولانا کا جو اخلاق تھا وہ بہت بہتر رہا ان کے معاصر علماء کی نسبت. ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کی خطا تھی. مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب جو تعویل کر رہے تھے صفات میں, وہ تعویل نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, بس ایک خطا تھی, اس خطا کو آپ واضح کر دیتے. پھر وحدت الوجود کے مسئلے میں جو ان کی تعبیر ہے اس کو بھی آپ ایک خطا کہہ کے واضح کر دیتے, بس اتنا کافی تھا. فتوے لگانے کی ضرورت نہیں تھی, نہ ہی علماء اہل حدیث نے جو ہے نا ان کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کرنا جو ہے وہ یہ کوئی نیکی اور ثواب کا کام تھا. لیکن اس کے باوجود مولانا کے جو اخلاق کا معاملہ ہے وہ دیکھیں. یہ ایک مقام پہ جو ہے وہ مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا کہ ایک مجلس تھی جس میں یہ تقریر ہو رہی تھی, تو مولانا محمد علی لکھوی جو ہے جلسے کے منتظم اعلیٰ تھے, تو مولانا ثناء اللہ صاحب کو ساتھ لے کر سٹیج پر آئے. سٹیج پر کرسیوں کا انتظام تھا, علماء کرام بھی بیٹھے تھے. تو جو علماء کرام بیٹھے تھے مولانا ثناء اللہ صاحب جیسے آئے تو وہ احتراماً کھڑے ہو گئے. سب نے مولانا ثناء اللہ صاحب سے عقیدت مندانہ انداز میں مصافحہ کیا. حافظ عبداللہ روپڑی صاحب سٹیج پر تشریف فرماتے, نہ وہ کھڑے ہوئے نہ مصافحے کے لیے مولانا کی طرف ہاتھ بڑھایا. یہ بات لوگوں کو عجیب لگی. اتنے میں مولانا ثناء اللہ صاحب کرسی پر بیٹھ گئے. انہوں نے دائیں جانب دیکھا تو ایک کرسی چھوڑ کر دوسری کرسی پر حضرت حافظ صاحب بیٹھے تھے, عبداللہ محدث روپڑی صاحب. انہوں نے اپنی نشست سے تھوڑا سا کھڑے ہو کے حافظ صاحب کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور السلام علیکم کہا. میں دور بیٹھا تھا, السلام علیکم کے الفاظ تو میں نے نہیں سنے, البتہ ان کے ہونٹ ہلتے دیکھے. مصافحے کے بعد مسکراتے ہوئے کچھ اور لفظ بھی ان سے کہے, غالباً خیر و عافیت پوچھی ہوگی. مولانا کے اس طرز عمل کا لوگوں پر نہایت اچھا اثر ہوا. تو یہ اب دیکھیں کہ مولانا کے یہ اخلاق تھے کہ انہوں نے بہرحال حافظ عبداللہ محدث روپڑی صاحب ان سے چھوٹے تھے, عمر میں بھی چھوٹے تھے, اور جماعتی جو مقام اور مرتبہ تھا اس میں بھی وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب سے چھوٹے تھے. لیکن مولانا نے پھر بھی جو ہے وہ آگے بڑھ کے ان کو سلام کیا, ان سے مصافحہ کیا, ہاتھ جو ہے وہ ملایا.
تو یہ اخلاق ہیں جو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ نزاع پیدا ہو چکا تھا دونوں کے اندر، یہ اصل میں اہل حدیث کا منہج ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کو پڑھیں، اپنے بڑے اکابر اہل حدیث علماء کو پڑھیں. میں اپنے نوجوان اہل حدیثوں سے یہی کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ امپورٹڈ سلفیت سے متاثر ہوں، اپنے بڑے اکابر اہل حدیث علماء کو پڑھیں. یہ کتابیں جو مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے لکھی ہیں، اور کتاب و سنت ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور ہر ایک اہل حدیث عالم دین کے بارے میں پڑھیں. مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب کے بارے میں پڑھیں، مولانا غلام رسول قلوی صاحب کے بارے میں پڑھیں، مولانا محمد لکھوی صاحب کے بارے میں پڑھیں، مولانا عبداللہ غزنوی صاحب کے بارے میں پھر پھر آپ کو واضح ہوگا کہ اصل میں اہل حدیث تھے کیا، آپ کے بڑے لوگ تھے کیا، اور کیسے اہل حدیثیت پنجاب کے اندر پھیلی ہے، کن اخلاق کے ساتھ پھیلی ہے. یہ جنگجوانہ جو طبیعت آ گئی ہے ہمارے اندر، یہ ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ پائی جاتی تھی، لیکن وہ ختم ہو گئی تھی وقت کے ساتھ ساتھ. یہ دوبارہ کہیں اور سے درآمد ہوئی ہے، اور یہ جماعت اہل حدیث کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے. ابھی آپ کی 17 جماعتیں بن گئی ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں. اب میں جماعتوں کے نام نہیں لیتا اہل حدیث کے، وہ ذیلی جماعتوں کے، لیکن ایک ہی گلی میں جو ہے وہ 2 مختلف جماعتوں کی 2 اہل حدیثوں کی مسجدیں ہیں، اور دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں اسپیکر کھول رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہو چکی ہے. تو اب ایسے میں جو ہے وہ مطلب توجہ دلانے کی ضرورت ہے نا، توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم کن کاموں میں پڑ گئے، کن کاموں میں پڑ گئے. وہ جو طبیعت میں اور مزاج میں سختی ہم نے پیدا کر دی تھی، وہ مزاج اور سختی جو ہے وہ پہلے تو دوسروں کے خلاف نکلتی رہی، دوسرے مسلک. اب ان سے جب مناظروں کا دور ختم ہو گیا، تو اب وہ طبیعت میں مزاج اور سختی تو تھی، اس نے کہیں نہ کہیں تو نکلنا تھا. ٹھیک ہے، وہ اینگری برڈ نے پھٹنا تو تھا. اب وہ دوسرے تو مل ہی نہیں رہے ٹارگٹ کے طور پہ، تو سافٹ ٹارگٹ پھر اپنے ارد گرد کے لوگ تھے، تو وہاں ہم نے پھٹنا شروع کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں بھی نہیں پھٹنا تھا، اور یہ صورتحال سب مسلکوں میں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اہل حدیث میں ہے، بریلویوں میں بھی ہے، دیوبندیوں میں بھی ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھیں آپ، فیس بک پہ دیوبندی علماء ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوتے ہیں، حیاتی مماتی. اسی طرح جب بریلوی ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوتے ہیں، یہ ایمان ابو طالب کے قائل ہیں، یہ قائل نہیں ہیں، یہ یزید کے حمایتی ہیں، یہ یزید کے حمایتی نہیں ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت کرنے والے ہیں، اور وہ ان کو برا بلا کہنے والے ہیں. ساری ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے. اس وقت ہماری امت جو ہے وہ مسلکی لیول پہ بھی، پھر مسلوں کے اندر مزید جماعتی لیول کے اوپر بھی افتراق اور انتشار کا شکار ہے، جو امت کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں. تو ایسے میں دعوت ہے، سب مسالک کے لوگوں کو دعوت ہے کہ اپنے معتدل علماء کو پڑھیں، معتدل علماء کو، اور اہل حدیث میں تو بڑی تعداد ہے معتدل علماء کی، اکابر اہل حدیث علماء کی، ان کو پڑھیں، ان کے منہج کو اختیار کریں. اور اہل حدیث بھی اپنے بڑے علماء کو پڑھ کے نہ صرف ان کے منہج کو اختیار کریں، بلکہ دوسرے مسلک کے علماء میں بھی یہ اعتدال پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو باتیں کہی سنی گئی ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.